اس لیے مخلوق کی محبت فانی چیز ہے اور اللہ رب العزت کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عشق با مردہ نباشد پائیدار. مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی. عشق با مردہ نباشد پائیدار. مرنے والوں سے عشق کبھی پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نباشد پائیدار. عشق را با حی و با قیوم دار. محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی. میر مت مرنا کسی گل فام پر. میر مت مرنا کسی گل فام پر. خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. اس لیے مومن کو چاہیے کہ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت نہ کرے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے, پیر استاد سے محبت کرتا ہے, اولاد سے محبت کرتا ہے, تو پھر یاد رکھیے تمام محبتیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی محبت کہی جاتی ہیں. جب مخلوق کی محبت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کے نفسانی شیطانی شہوانی وجوہات سے مخلوق سے محبت کرنا, یہ مخلوق کی محبت سیاہ دل کو کر دیتی ہے. اور جو اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے تو دل منور ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے جس دل میں سود عشق نہیں وہ جسم اللہ رب العزت کے ہاں لکڑی اور پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھا کرتا. ہم انسان ہیں, اپنے دل کو اللہ کی محبت سے خوب سجا لیں. شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے, تمام نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں. جیسے کنواں ہوتا ہے نا, اس کی ایک لت سینٹر میں ہوتی ہے اور اسی کے گرد بیل بھی گھومتا ہے اور کسان بھی گھومتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی کا جو کتب ہے, جو پیوٹ ہے, وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اور اس کے گرد انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے. چنانچہ مومن کو دیکھو, صبح اٹھتا ہے تو فجر کا وقت ہو گیا, دوپہر کھانا کھایا ظہر کا وقت ہو گیا, عصر کا وقت, مغرب کا وقت, عشاء کا وقت, سارے دن کا شیڈول اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں وہ نعمت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے. جب یہ نصیب ہو جائے گی نا محبت, تو پھر نماز انسان کو بوجھ نظر نہیں آتی. یاد رکھنا کہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار مت سمجھنا. ہوتا ہے نا کہ حاکم وقت نے بوجھ ڈال دیا, اب نبھانا ہے. تو نماز کو حاکم وقت کی بیگار نہ سمجھنا, بلکہ وسیلہ لقائے یار سمجھ کے اس کو ادا کرنا. جب یہ کیفیت ہوگی نا کہ نماز اللہ تعالی سے لقاء کا ذریعہ نظر آئے گی, تو پھر انسان ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا. آج دنیا اپنے دنیاوی محبوبوں کے ساتھ ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھتے, تو مومن بھی اسی طرح اللہ کی ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا. اذان ہوگی تو پھر منٹ کھڑے ہو کے نہیں دیکھے گا کہ جی ابھی تو 10 منٹ باقی ہے یا 5 منٹ باقی ہے, نہیں ابھی 2 منٹ باقی ہے, کھڑا گلی میں ہے, نہیں. پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی, دل کہے گا کہ ارحنی یا بلال کی آواز آ گئی, مجھے جانا ہے اور اپنے رب کی عبادت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے.